حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آئی ہے، وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ونحن نتذاکر المسیح الدجال، اور ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ دجال کب آئے گا۔ یہ بھی ایک برننگ ایشو، برننگ ٹاپک ہے آج کل مسلمانوں کے جو حالات گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، دجال کب آئے گا، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا وقت قریب آ گیا نہیں آیا، اور ان سب کو یہ حدیث بھی جا کر پیش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، سنو، غور کرو، ارے میری بات سنتے ہو، میں تمہیں بتاؤں مجھے جو مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈر جس چیز کا تمہارے متعلق ہے وہ بتاؤں؟ تم تو بیٹھے بات کر رہے ہو دجال کی، مجھے دجال سے بھی زیادہ جس چیز کا خوف اپنی امت کے متعلق ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ارشاد ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک الخفی، چھپا ہوا شرک، اور پھر ارشاد فرمایا کہ چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ ان یقوم الرجل یصلی، آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھے، فیزین صلاتہ، اور اپنی نماز کو اچھا کر کر کے پڑھتا ہے، بنا بنا کے، سنوار سوار کے، لما یرا من نظر رجل، کسی آدمی کے متعلق سوچتا ہے کہ جب وہ اس نماز کو دیکھے گا تو خوش ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نمازیں پڑھتا ہے، یہ اس کا شرک ہے جو چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ اس کا شرک ہے، یہ اس نے جو اللہ کے علاوہ غیروں کو خوش کرنے کی نیت کی۔ یہی حال حج کا ہے، یہی حال لوگوں کے مدد امداد کا ہے، یہی طریقے اپنے گھروں کو بہت زیادہ آرائش زیبائش تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کیا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو تقریر کرتے ہوئے دیکھ لیا، جو ظاہر ہے کہ دین کے معاملات پہ تقریر کر رہا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کو وہ جانتے تھے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، اور لوگوں کو بیٹھ کے تقریر کرنے، علم ان کو گویا کہ دکھانے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ قرآن و سنت بیان نہیں کر رہا، یہ تو کہہ رہا ہے لوگوں دیکھو میں فلاں آدمی ہوں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ بہت سے لوگ زندگی میں آپ کو ملیں گے جنہوں نے دین کی الف با بھی نہیں پڑھی اور ابجد بھی نہیں سیکھی، اور سرے سے کوئی چیز دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، محنت نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا، کتابوں کو نہیں پڑھا، کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں نہیں بیٹھے، کوئی تزکیہ نہیں ہوا، اور دین کے معاملے میں وہ ایسی رائے دیں گے جیسے ان سے بڑا تو دین کا ماہر اب تک ہے ہی نہیں، مفتی اور شیخ الحدیث بس یہی ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کی نظر میں بڑا ہونے کی کوششیں ہیں۔ جن لوگوں نے محنت کی، جن لوگوں نے دین کے لیے عمریں صرف کی، جن لوگوں نے اپنی جان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جنہوں نے ذکر اور مراقبات میں اپنی راتیں بسر کی اور نیند کی بجائے وہ اللہ کے کام میں لگے رہے، ان کو ان کی شخصیت کو تو پہنچا جا نہیں سکتا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی شخصیت کو بڑھانے کے لیے، لوگوں میں ناموری حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کی برائی شروع کر دی اور اپنے آپ کو بڑا کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جابر ظالم حکمران تھا، اور وہ کسی بستی میں چلا گیا، اور یہ جابر ظالم حکمران بونا تھا۔ اس بستی میں جا کے اس نے دیکھا یہاں تو سب لوگوں کے قد بڑے بڑے ہیں، تو اب وہ اپنا قد تو بڑا کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا، تلوار لے کے لوگوں کی ٹانگیں پاؤں کاٹنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا میں تو بڑا نہیں ہو سکتا، کم سے کم ان کے پاؤں کاٹ کے انہیں تو چھوٹا کروں گا۔ بس یہی حال ہر اس انسان کا ہے جو کسی عہدے کو ڈیزرو نہیں کرتا اور محض باتیں بنا کے لوگوں کی نظر میں بڑا ہونا چاہتا ہے۔
ایسا آدمی جب اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اللہ اس کی نیکیوں کو یہ کہہ کر رد کر دے گا کہ میں بالکل بیزار ہوں تمہارے اس شرک سے، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، جاؤ اور آج اپنا ثواب، اپنی نیکیوں کی جزا کو ان سے حاصل کرو جن کی نظروں میں تم بڑا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ ویسے تو اس کے در پہ چلے جائیں، کسی آدمی کو ایک گھونٹ پانی پلانے اور ایک لقمہ کھانے کا دینے کا روادار نہیں، اور جب یہ پتا ہو کہ فوٹوگرافرز آئے ہوئے ہیں تو پھر 5-10 ہزار 20 ہزار معمولی بات ہے اس کے لیے خرچ کر دینا۔ انصاف سے سوچنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے آخر۔ ویسے تو کبھی نماز دور سے اس کا خیال نہیں آیا جو فرض تھی، اور رمضان کا عمرہ خوب یاد آتا ہے، کیوں؟ حالانکہ اس کے محلے میں، اس کے پڑوس میں ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن بچوں کو پرابلمز ہیں، وہ صحیح کپڑے پہن کے اپنے سکولز میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور اس نے عمرہ ضرور کرنا ہے تاکہ پتہ چلے صاحب 10 سال سے ہم تو حرم شریف میں رمضان گزارتے ہیں۔ دوسری روایت میں اس میں تو فرمایا نا کہ دجال سے مجھے زیادہ ڈر لگتا ہے تم لوگوں پہ کہ میری امت میں ایسے آ جائیں گے جو نمازیں بنا کے سنوار کے پڑھیں گے تاکہ کسی کی نظر میں وہ بڑے ہوں۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ ارشاد فرما دیے۔ آپ نے فرمایا ان اخوف ما تخوف علی امتی الاشراک باللہ، مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے اس چیز کا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے۔ شرک کیسے ہوتا ہے؟ یہی کہیں گے کہ جیسے ہندو کرتے ہیں بتوں کی عبادت، جیسے کوئی اور قوم اللہ تعالی کے لیے علیہ باللہ بیٹے بیٹیوں کا وجود ثابت کرتی ہے، جیسے بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو نظر و نیاز میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اب کسی مسلمان سے کہیں کہ یہاں پہ ایک مندر ہے، اسے توڑنے کے لیے جانا ہے، 1 منٹ کی دیر نہیں لگتی اور یہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے کہ چلو اللہ کی توحید، شرک کو مٹانا ہے، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کو شرک قرار دیا تھا۔ اس ایک شرک کے علاوہ ہیں یہ بھی شرک کے مظاہر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوف ما تخوف علی امتی الاشراک باللہ، مجھے سب سے زیادہ خوف اس چیز کا اپنی امت پہ کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ اما انی لست اقول یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، میں یہ نہیں کہتا کہ میری امت سورج کی پرستش کرے گی، چاند کی پرستش کرے گی، بتوں کی پرستش کرے گی۔ اس امت میں اب تک یہی حال ہے۔ آپ نے کبھی کسی مسلمان کو دیکھا ہے اس نے سورج یا چاند کو سجدہ کیا؟ کوئی نہیں کرتا۔ جاہل سے جاہل مسلمان بھی سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا خوف نہیں ہے، یہ شرک میری امت نہیں کرے گی۔ میری امت کا شرک کیا ہے؟ 2 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا کریں گے نیکیاں، وَشَهْوَةً خَفِيَّةً، اور مخفی شہوت، مخفی جنسی خواہشات جن کے دلوں میں چھپی ہوئی ہوں گی۔ مجھے ان 2 چیزوں کا خوف ہے اپنی امت میں۔ پہلی بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے عمل کریں گے، دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے، تو نیت کا اخلاص ختم ہو گیا نا۔ ایک بزرگ تھے اور قرون اولیٰ کی بات ہے،
انہوں نے بصرہ میں شکایت کی لوگوں سے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانا ہے اور یہ سارا شہر میرے شاگردوں سے بھرا پڑا ہے اور تم لوگ میری مال میں مدد نہیں کرتے، میں کچھ تلواریں کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں، کیسے نالائق ہو گئے ہو۔ اور ان کے ایک شاگرد نے تنہائی میں جا کے 5000 دینار پیش کیے اور کہا حضرت یہ آپ کے لیے، جہاں مرضی استعمال کریں۔ اور اگلے دن وہ بزرگ کھڑے ہوئے جامع مسجد بصرہ میں اور انہوں نے کہا میرے فلاں شاگرد نے 5000 دینار دیے ہیں، وہ دیکھو کتنا اچھا ہے، یہ تم میں بیٹھا ہوا ہے اور تم لوگ باقی بھی محنت کرو۔ تو وہ لڑکا اٹھا، اس نے کہا حضرت میں معذرت کرتا ہوں، وہ دینار میری والدہ کے تھے اور میں بغیر ان کی مرضی کے لے آیا تھا، مجھے وہ واپس دے دیں۔ حیران رہ گئے لوگ، اور جس کو واہ 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 کہہ رہے تھے لوگ اور جس کی طرف ہر ایک کی نظریں اٹھ رہی تھیں کہ بڑا کارنامہ اس نے کیا ہے، ایک دم سے نظریں بدل گئیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو جو استاد تھے بزرگ، انہوں نے 5000 دینار واپس کر دیے، گھر چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ وہ لڑکا رات کو گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت کی خدمت میں وہی 5000 دینار پیش کیے اور کہا حضرت آپ نے جب اعلان کیا تو مجھے میرے نفس میں بڑی خوشی محسوس ہوئی اور مجھے فوراً یاد آئی وہ حدیث جو آپ نے مجھے سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ جو میں خوش ہو رہا ہوں یہ تو میں لوگوں کے لیے 5000 خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میرا ثواب کہاں جائے گا؟ تو اس لیے میں نے بہانہ کیا، اب سے واپس لے لیے، یہ آپ کو دیتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے کسی سے میرا ذکر نہ کریں اور اس کو اللہ کے لیے خرچ کر دیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اعمال کو بچایا اور اخلاص ان کا ایسا تھا کہ ان کے اس اخلاص نے، حسن نیت نے اور وقت پر کام کرنے نے کیسر و کسریٰ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ حکومتیں غیر مسلموں کی اکھڑ گئیں مسلمانوں کے اس اخلاص کی وجہ سے کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا فرما دیا کہ مجھے میری امت پر بڑا خوف ہے کہ یہ سورج چاند کی پرستش نہیں کریں گے، بتوں کو نہیں پوجیں گے، لیکن ایک تو یہ عمل کریں گے نیکی کا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسری چیز یہ ارشاد فرما دی کہ شہوتاً خفیتاً، چھپی ہوئی خواہشات۔ کیا تشریح اس کی کریں؟ چھپی ہوئی خواہشات، یہ خواہش کہ ایسی چیزیں دیکھ لیں، یہ خواہش کہ ایسی چیزیں نظر میں آ جائیں، یہ خواہش کہ ایسے مجمع اور ایسے جلوس اور ایسی جگہوں پر جایا جائے جہاں انسان کا جسم کسی اور سے مس ہوتا ہو، ٹکراتا ہو، اور اس قسم کی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواہشات جو چھپی ہوئی ہیں دلوں میں، اس کی علت غائی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی زمین میں فساد مچانا، اللہ نے جن حدود کو مقرر کیا ہے ان حدود کو توڑنا، اللہ نے جو جائز ذرائع ان کے رکھے ہیں ان جائز ذرائع کو ختم کر کے ناجائز ذرائع کی طرف نظر کرنا، یہ فساد مچتا ہے، یہ علت غائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے انجام سے ڈرایا۔ اس لیے نماز کے مسائل وہ تو آ جائیں گے انشاءاللہ، مگر اس سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں۔ نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں بغیر کسی کو بتائے خاموشی سے بس اللہ کے لیے۔
اور اگر کہیں ڈر ہو کہ یہ جو اللہ کے لیے کرنا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکے گا، تو پھر اس کی اطلاع صرف ان لوگوں تک محدود رہنی چاہیے جہاں انسان کی اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، جہاں پوچھتا ہے انسان کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، جہاں سر پہ کوئی موجود ہوتا ہے، بس ان کو اطلاع کافی ہے، اور اللہ تو انسانوں کے اعمال کو دیکھتا ہی ہے، بس اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ خطرہ شدید اس چیز کا ہے کہ انسان کہیں مخفی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔